بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو میں اتحاد کے نام پر جمع کر بٹھاؤں گا اور اس کے عقیدے پر گفتگو نہ کروں گا، اس کے باطل خیالات پر رد نہ کروں گا، اس کے غلط عقائد کا رد نہ کروں گا، تو وہ ہمیشہ یہی سمجھے گا کہ جس عقیدے کو میں مانتا ہوں، جس نظریات کا میں فالوور ہوں، جن اصولوں کا میں پابند ہوں، وہ گویا حقیقی معنی میں صحیح ہیں، حقیقی معنی میں وہی صحیح ہیں۔ گویا اتحاد جو سمجھا جا رہا ہے وہ یہ کہ سروں کے مجموعے کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ ہماری یہ اتحاد کی بنیادیں ناکام ہیں، نامراد ہیں، غیر مستحکم ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹوں کے لیے، ہو سکتا ہے 2 چند لمحوں کے لیے، ہو سکتا ہے 2 چند سالوں کے لیے ہمارے درمیان ملی مسائل پر متحد اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتحاد دلوں کا اتحاد نہیں، سروں کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ عقیدہ کچھ بھی ہو جائے، عبادات کے اندر کتنے بھی قسم کے شرک، خرافات، بدعات در آئیں، مختلف قسم کے نظریات ہو جائے، مختلف قسم کے افکار، مختلف قسم کے خیالات کیوں نہ پیدا ہو، پھر بھی ہم نے اتحاد کا مطلب یہ سمجھا کہ ہر عقیدے کا پیروکار، ہر نظریے کا پیروکار، ہر طرح کے باطل عقائد اور باطل خیالات کا پالنہار گویا ایک جگہ اگر جمع ہو جائے تو اسی کا نام ہم نے اتحاد سمجھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها۔ جس عنوان پر خطاب کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، عنوان ہے اتباع کتاب و سنت ہی اتحاد کی بنیاد ہے۔ عنوان ہے اتباع کتاب و سنت ہی اتحاد کی بنیاد ہے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ حاضرین، اس عنوان سے کس کو انکار ہے کہ اتحاد ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اتحاد قوموں کی تعلیم اور قوموں کی ترقیوں میں بہترین سبب اور رول ادا کرتا ہے۔ اتحاد ہماری قوت، اتحاد ہماری روح، اتحاد ہماری طاقت، اتحاد یہ نعمت الہی ہے، اور اس اتحاد کا کسی کو انکار نہیں۔ اتحاد کا جو انکار کرتا ہے گویا وہ حقیقت میں اسلامی تعلیمات کی روح سے ناآشنا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں اور آپ کو قدم قدم پر اتحاد کو اپنانے کا حکم دیتی ہیں، اور اتحاد ہی میں کامیابی اور کامرانی مضمر ہے، اور اتحاد ہی امت مسلمہ کی امتیازی شان ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتحاد کا یہ نعرہ جو ہر زبان پر، ہر اسٹیج پر، ہر موضوع کا یہ نعرہ بنتا ہے، اتحاد چاہیے، اتفاق چاہیے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہر ایک کی زبان پر لفظ اتحاد سننے اور سنانے کو ملتا ہے، چاہے وہ اجلاس دینی اجلاس ہو،
چاہے وہ تربیتی اجلاس ہو، چاہے وہ تعلیم گاہوں کا اجلاس ہو، چاہے وہ جمعیتوں اور جماعتوں کا اجلاس ہو، چاہے وہ سیاسی اجلاس ہو، چاہے وہ معاش اور معیشت کی گفتگو کرنے والا اجلاس ہو، چاہے وہ اپنے اندرون کی ترقی کا اجلاس ہو، یا پھر ملک اور قوم اور ملت کی تعلیم اور اس کی ترقی کا اجلاس ہو، گویا ہر چہاروں جانب سے، ہر ایک اسٹیج سے، ہر ایک مقرر سے ایک ہی نعرہ ہمیں اور آپ کو بارہا سننے کو ملتا ہے: اتحاد 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 اتحاد۔ ہر کوئی نعرہ لگاتا ہے، اتحاد کی دعوت دیتا ہے، لیکن کیا ہماری یہ اتحاد کی دعوت حقیقی بنیادوں پر منحصر ہے، یا پھر یہ ہمارے نعرے برائے نام نعرے ہیں؟ کیا ہماری یہ تقریریں حقیقی بنیادوں پر ہوتی ہیں، یا زبانی دعویٰ قرض پر ہماری یہ تقریریں ہوتی ہیں؟ آخر اتحاد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اتحاد کے کون سے اسباب ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں اپنا رہے ہیں؟ بات تو اتحاد کی کر رہے ہیں، گفتگو تو اتفاق کی کر رہے ہیں، دعوت تو اتحاد کی دے رہے ہیں، اجلاس منعقد ہوتا ہے، کانفرنسیں اسی عنوان کے تحت کی جاتی ہیں۔ ہر کسی کے دل میں ایک فکر مند دل پر تڑپ رہا ہے کہ کسی طریقے سے امت مسلمہ متحد ہو جائے، چاہے وہ آدمی سیاسی آدمی ہو یا عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہر ایک کی تڑپ یہی ہے کہ کسی طرح ہندوستان کا مسلمان متحد ہو جائے، کسی طرح ہندوستان کا مسلمان متحد ہو جائے۔ اس چیز کے لیے میں کوئی دور کی مثال نہیں دوں گا، بلکہ ابھی ہم اور آپ انتخابات یعنی الیکشن کے دور سے گزرے ہیں۔ ہر تقریر، ہر خطبہ، ہر مسجد کے اعلان سے، ہر چہاروں جانب سے مسلمانوں کو متحد ہو کر، مسلمانوں کو متفق ہو کر ووٹ ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا۔ گویا اتحاد کی دعوت ہر چہاروں جانب سے ہمارے اور آپ کے کانوں میں گونج رہی ہے، لیکن عملی طور پر یہ اتحاد ہمارے درمیان پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نظریہ اتحاد الگ ہے، نظریہ اتحاد الگ ہے، اتحاد کی دعوت دینے کا طریقہ الگ ہے۔ اتحاد کی دعوت تو ہر کوئی دے رہا ہے، لیکن صحیح معنی میں جن بنیادوں پر اتحاد منحصر ہو سکتا ہے، یا جن بنیادوں پر اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکتا ہے، ان بنیادوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا، ان بنیادوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ ہم نے اتحاد کا معنی کیا سمجھا؟ ہم نے اتحاد کا معنی یہ سمجھا کہ عقیدہ کچھ بھی ہو جائے، عبادات کے اندر کتنے بھی قسم کے شرک، خرافات، بدعات در آئیں، مختلف قسم کے نظریات ہو جائے، مختلف قسم کے افکار، مختلف قسم کے خیالات کیوں نہ پیدا ہو، پھر بھی ہم نے اتحاد کا مطلب یہ سمجھا کہ ہر عقیدے کا پیروکار، ہر نظریے کا پیروکار، ہر طرح کے باطل عقائد اور باطل خیالات کا پالنہار گویا ایک جگہ اگر جمع ہو جائے تو اسی کا نام ہم نے اتحاد سمجھا، اسی کا نام ہم نے اتحاد سمجھا کہ ہمارے دل نہ جمے، ہمارا عقیدہ نہ جمع، ہمارے افکار ایک دوسرے کے خیالات سے، ہمارے افکار اور نظریات کا ٹکراؤ ہوتا رہے، پھر بھی ہم متحد ہو جائیں، یہ نعرہ دیا جا رہا ہے۔ حضرات، ہمارے پڑوسی ملک کے روڈوں پر بلدیہ کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے روڈوں پر مختلف بورڈ لگائے گئے تھے، اس میں ایک نعرہ لکھا گیا تھا، اور وہ نعرہ ہمارے درمیان بھی پہنچ گیا۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ اتحاد کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اختلافات کو ختم کروانے کے ایک نعرہ وہاں لکھا گیا۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ اپنا مسلک نہ چھوڑو، اپنا مسلک نہ چھوڑو، کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو، کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو۔ میں آپ کے سامنے اور بھی گفتگو آگے کروں گا۔ یہ جو نعرہ ہے، اس نعرے کی وجہ سے جہاں اختلاف پیدا ہوا، جہاں ہمارا اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا، جہاں ہمارا اتفاق منتشر ہو گیا، ہماری طاقتیں بڑھ گئی، ہماری قوتیں بڑھ گئی، ہم مسالک کے اندر بڑھ گئے، ہم تنظیموں کے اندر بڑھ گئے، ہماری مساجد بڑھ گئی، ہمارے مدارس بڑھ گئے، ہماری جمعیتیں بڑھ گئی، ہماری افرادی قوت بڑھ گئی، ہمارا مالی سرمایہ بڑھ گیا۔ اسی نعرے کی وجہ سے تو بٹا ہوا ہے، اسی نعرے کی وجہ سے بٹا ہوا ہے۔ اختلاف شروع ہوا ہی یہیں سے، اختلاف کی بین جو ڈالی گئی یہیں سے کہ
کہ عقیدے کے اندر بگاڑ، عبادات کے اندر بگاڑ، معاملات کے اندر بگاڑ، بدعات اور خرافات جنم لے گئے، سنتوں کو پامال کیا گیا، اطاعت رسول کو بالائے طاق رکھا گیا، اتباع کتاب و سنت کو بھلا دیا گیا، احادیث رسول علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، ہر کوئی اپنا اپنا مسلک، ہر کوئی اپنا اپنا مذہب، ہر کوئی اپنا اپنا مشرب الگ بنا لیا۔ یہیں سے تو اختلاف پیدا ہو گیا، یہیں سے تو اتحاد ختم ہو گیا۔ اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے بجائے یہ نعرہ دیا جانا کہ اپنا مسلک نہ چھوڑو، کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو، تو یہ کیسا اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح کا فلسفہ ہمارے درمیان بیان کیا جاتا ہے؟ حضرات، حقیقت میں اتحاد کی جو بنیاد ہو سکتی ہے، اتحاد کی جو بنیاد ہو سکتی ہے وہ عقید توحید کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارے عقائد کے اندر اس قدر قلل ملل ہے، اس قدر عقیدے کا بگاڑ پایا جاتا ہے، قدم قدم پر، نگر نگر پر، ڈگر ڈگر پر عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، توحید کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، شرک کا دبدبا اور شرک کا بول بالا ہوتا ہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ متحد ہو جائے۔ تو یہ ہمارا خواب اور یہ ہمارا خیال غلط ہے۔ حضرات، ایک اور فکر دی جاتی ہے، ایک اور نظریہ دیا جاتا ہے کہ مختلف افکار کیوں نہ ہو، مختلف خیالات کیوں نہ ہو، نظریات الگ الگ رہنے کے باوجود بھی ایک جھنڈے تحت آ جاؤ، ایک عنوان کے تحت جمع ہو جاؤ، باہمی اختلافات کو جو ہے اسٹیج سے اعلان نہ کرو، اسٹیج سے اعلان نہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے مل بیٹھ جاؤ، اور اگر چاہو تو پھر سے اپنی اپنی محفلوں میں اختلاف کر بیٹھو، وہاں اپنے ممبر سے، وہاں اپنے محراب سے، وہاں اپنی اسٹیج سے تم اختلاف کی بات کر سکتے ہو، لیکن جب اتحاد کی بات ہو تو یہاں سے اختلاف کی بات نہ کرو۔ کیا یہ بنیادیں، کیا یہ نظریات ہمیں حقیقی معنی میں اتحاد کے راہ پر گامزن کرنے کے لیے مستحکم ہے یا غیر مستحکم ہے؟ کیا یہ اسباب، کیا ان بنیادوں کو اپنا کر ہم امت محمدیہ کے درمیان اتحاد قائم کر سکتے ہیں؟ تو میرا جواب، یا پھر آپ جیسے عقل مند اور باشعور افراد کا جواب یہی ہوگا کہ یہ اتحاد خواب و خیال کا ہے، یہ صحیح معنی میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات، کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اتحاد کی بات کریں، ہم اختلاف کی بات نہ کریں، اختلاف ہو بھی جائے تو الگ سے اختلاف کر لیں، باہمی اجلاسوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف متنازع مسائل یا اختلافی مسائل پر گفتگو نہ کرے، جبکہ یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ تو گویا اس طرح کے جو نظریات ہیں، ان نظریات سے بہت بڑا نقصان دین کی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو میں اتحاد کے نام پر جمع کر بٹھاؤں گا اور اس کے عقیدے پر گفتگو نہ کروں گا، اس کے باطل خیالات پر رد نہ کروں گا، اس کے غلط عقائد کا رد نہ کروں گا، تو وہ ہمیشہ یہی سمجھے گا کہ جس عقیدے کو میں مانتا ہوں، جس نظریات کا میں فالوور ہوں، جن اصولوں کا میں پابند ہوں، وہ گویا حقیقی معنی میں صحیح ہیں، حقیقی معنی میں وہی صحیح ہیں۔ گویا اتحاد جو سمجھا جا رہا ہے وہ یہ کہ سروں کے مجموعے کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، سروں کے مجموعے کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، جس طرح سیاسی افراد ہماری قوت، مسلمانوں کی قوت کو بتانے کے لیے تمام ٹوپیاں والوں کو اپنے اجلاس میں بلا کر یہ ثابت کروانا چاہتا ہے ہر لیڈر کہ اقلیت، مائنارٹیز یعنی مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، چند داڑھی والے، چند کرتا پیجامہ والے، چند ٹوپیاں والوں کو جمع کر لیتا ہے ایک چھت کے نیچے، اور وہ ثابت کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ قوت ہے۔ یہ سروں کے جمع کرنے کا نام اتحاد یہ نہیں ہے کہ ایک اسٹیج پر میں بھی بیٹھ جاؤں، ایک اسٹیج پر دوسرے بھی بیٹھ جائیں، تیسرے بھی بیٹھ جائیں، اور ہم یہ باور کروائے آپ کو کہ دیکھو ہم متحد ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا اتحاد کتنی دیر کا ہے۔ یہ اجلاس ختم ہوتے ہی میں اپنی مسجد، اپنے ممبر سے، پھر میرے بازو میں بیٹھا ہوا عالم اپنی مسجد اور اپنے ممبر سے گویا اتحاد کا پارا بگاڑ دیتا ہے اور اتحاد کے بجائے انتشار کی گفتگو کرنے لگتا ہے۔ حاضرین، اتحاد ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد جو ہے، اتحاد کی گفتگو کرنے والے بسا اوقات یہاں تک کہہ دیتے ہیں لکم دینکم ولی دین،
لکم دینکم ولی دین، یہ آیت کریمہ کس کے لیے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کے کون تھے، یہ کہنے والے کون تھے، یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے لکم دینکم ولی دین کہہ کر چور راستے تلاش کر لینا اور اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے یہ باور کروانا کہ ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور یہ اتفاق کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، اس طرح کا نظریہ۔ اور ہر ایک کی زبان پر وہی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت میں نے کی، ہر ایک کی زبان پر وہی آیت کریمہ ہے، کون سی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے اتحاد کی دعوت خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ السلام کی بنیاد پر ہوتی تو آج یہ امت کیوں منتشر ہوتی، آج یہ امت مسالک میں، مشارب میں، مذاہب میں کیوں بٹی ہوئی ہوتی ہے، آج یہ امت ہر کوئی چار اینٹ کی مسجد بنا کر کیوں الگ بن گیا ہوتا؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ اعتصام بحبل اللہ کا معنی یہ ہوا کہ میں سارے عقائد کو ٹھکرا دوں، سارے باطل نظریات کو ٹھکرا دوں، اپنے عقائد کو، اپنے غلط خیالات کو ٹھکرا دوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو میں خالص دین سمجھوں۔ جب تک میں خالص اسلام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں سمجھوں گا، منہج سلف کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نہیں سمجھوں گا تو اعتصام بحبل اللہ کا معنی اور مطلب پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اعتصام کا معنی ہی ہے ہر چیز سے رک جانا ہے، ہر چیز سے رک جانا ہے۔ میں جو ہے خبر پرستی بھی کروں اور توحید کی اور اتحاد کی بھی دعوت دوں، میں جو ہے بدعات کے اندر مبتلا بھی رہوں اور اتحاد کا علمبردار بھی بنوں اور اتحاد کا نعرہ بھی بلند کروں، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ لہذا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، وہ سنت، وہ اسلام جس کو آپ علیہ السلام نے ہمارے درمیان چھوڑ گیا تھا، اس اسلام خالص کو اپنانے ہی پر جو ہے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، اصحاب رسول علیہ السلام جس دین پر قائم تھے، جس اسلام کے پیروکار تھے، اسی اسلام کے پیروکار ہونا پڑے گا، اسی اسلام کی سچی تعبیر ہمارے اندر ہونی پڑے گی، تبھی جا کر ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اتحاد کی اہمیت اور اس کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہم اتحاد کی دعوت کے ساتھ جن بنیادوں کو اپنا رہے ہیں وہ بنیادیں غلط ہیں، وہ نظریات غلط ہیں، وہ افکار غلط ہیں۔ صحیح معنی میں انہی بنیادوں پر ہمیں اور آپ کو اتحاد کی دعوت دینی چاہیے۔ اتحاد کی فضیلت یا اتحاد کی اہمیت کے لیے بے شمار آیات کریمہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جمیعا کا لفظ قرار دیا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر صرف سارے سروں کو جمع کرنے کا نام اتحاد ہے تو یہ اتحاد ہم سے کہیں زیادہ غیروں میں نظر آئے گا، ہم سے کہیں زیادہ وہ متفق نظر آئیں گے، اور ان کی قوت اور ان کے سروں کا مل بیٹھنا، ان سروں کا سمندر کا نظر آنا گویا انہیں ایک جانب دنیاوی اعتبار سے کامیاب کر رہا ہے، پھر سے اپنا مستقبل طے کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا، ورنہ پھر ہمارا یہ اتحاد اور یہ ہمارے اتحاد کی دعوت اور ہماری یہ اتحاد کی بنیادیں ناکام ہیں، نامراد ہیں، غیر مستحکم ہے۔ ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹوں کے لیے، ہو سکتا ہے 2 چند لمحوں کے لیے، ہو سکتا ہے 2 چند سالوں کے لیے ہمارے درمیان ملی مسائل پر متحد اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتحاد دلوں کا اتحاد نہیں، سروں کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس اتحاد کے ذریعے ہم یہاں اپنی حکومت سے اپنے مسائل حل کروا لے سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے دل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جم جائیں گے تو کائنات کے رب کے سامنے کائنات کے رب کو ہم منوا سکتے ہیں، اور کائنات کا رب جس دین کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کا حکم دیا ہے اس دین کو اگر ہم اور آپ اپنا لیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کامرانی سے ہم اور آپ سرخرو ہوں گے اور دنیا اور آخرت ہماری کامیابی کی منتظر رہیں گی۔ پیغام یہی ہے، تقریر کا خلاصہ کلام اور پیغام یہی ہے، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا،
بتانے رنگ و قو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے دعوت تو دی جاتی ہے، لیکن درمیان میں کس قدر عصبیتیں پائی جاتی ہیں، شمال و جنوب کی، رنگ و نسل کی، مدارس و مکاتب کی، مساجد اور ممبر و محراب کے، نہ جانے ہر دل کے اندر عصبیت پائی جاتی ہے۔ تو عصبیت کے ساتھ اتحاد کی دعوت کا یہ نعرہ کھوکھلا دعویٰ ہے کہ صرف اسٹیج سے اتحاد کی دعوت دے اور اسٹیج سے اترنے کے بعد پھر سے جو ہے اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جائے۔ یہ اتحاد ممدوح نہیں، بلکہ یہ اتحاد چند لمحوں کا اتحاد ہے، اور یہ اتحاد کی بنیادیں کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، اور گرنے کے ساتھ ساتھ امت کو تباہی کے دہانے لے جا سکتی ہیں۔ لہذا مضبوط بنیادیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور منہج سلف ہی ہے، فہم سلف ہی ہے، فہم صحابہ ہی ہے، اور اس کے بغیر نہ اتحاد ہو سکتا ہے، نہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ پھر سے میں آخر میں یہی آپ تمام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور میری آواز سننے والے تمام برادران اسلام سے میں التماس کرتا ہوں کہ آؤ سچے دین کی جانب لوٹ آؤ، سچے دین کی جانب لوٹ آؤ، اپنا مسلک اپنا مشرب چھوڑ دو، کسی کا مسلک نہ چھیڑو، یہ غلط بات ہے۔ آئیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خالص مسلک ہے، جو خالص مشرب ہے، جو خالص مذہب ہے، خالص مذہب اسلام کو اپنائیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سبھی احباب کو خالص اسلام کو اپنانے اور خالص اسلام کی بنیادوں پر اتحاد قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو متحد ہو کر آپ کی نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ سے مالامال ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے وہ تمام مسلمان بھائی جو اتحاد کی دعوت غلط بنیادوں پر دیتے ہیں، اے اللہ انہیں صحیح توفیق اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔